سے نعرے لگواتا ہوں تو پتہ چلے کہ آپ حقیقتاً سننا چاہتے ہیں. جو آج کا نسخہ سننا چاہتا ہے بلند ترین نعرہ حیدری. یہ تھی سننے والی آواز. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آج کا نسخہ فوڈ پوائزننگ سے بچنے کا نسخہ, زہریلے کھانے سے بچنے کا نسخہ. اللہ کے رسول کا زمانہ تھا کہ دشمن نے بلایا تھا گھر پہ کھانے پہ, اور اس نے اپنے باورچی کو کہا تھا زہر ملا دینا تاکہ رسول اور اصحاب سارے ساتھ چلے جائیں. اور وہاں پہ جبریل نازل ہوئے, انہوں نے رسول خدا کو بتایا اس کھانے میں زہر ہے, اور ایک ذکر سکھایا, اور وہ ذکر مولا علی کو رسول خدا نے کہا. مولا علی نے وہ ذکر کھانے میں پڑھا تو سب نے کھانا کھایا, کوئی نہیں مرا. اچھا, جو زہر ڈالنے والا دشمن تھا اس نے سمجھا کہ باورچی نے زہر نہیں ڈالا, اس نے بعد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, وہ سارے مر گئے. اب یہ عادت بنا دیجیے, کھانا کھانے سے پہلے یہ ذکر پڑھیں, بسم اللہ الشافی, بسم اللہ الکافی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا داء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اتنا آسان ذکر ہے, اسے آپ جب بھی کھانا کھائیں. فوڈ پوائزننگ سے اکثر لوگ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں, فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے, تو فوڈ پوائزننگ سے بھی انسان بچ جاتا ہے. بچوں کو عادت دلا دیجیے, ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا کھائیں, اور دوسرا یہ ذکر انشاءاللہ پڑھیں, تو اللہ انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے خطرات سے نجات دے گا. یہ سارے نسخے میں نے کہا جو اہل بیت کے ہیں ناممکن کو ممکن کرتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ و اعضا گناہ سے پاک ہو. امام زمانہ سے قریب ہونے کے لیے محنت کرو. خدا را دن اور کتنے بچے ہیں, 4 یا 5 دن بچے ہیں. کامیاب ہے وہ انسان جس سے شب عاشور امام زمانہ کی زیارت ہو جائے. وہ بڑا خوش نصیب ہے. امام خود کہتے ہیں میں تم سے دور نہیں, تمہارے گناہ تجھے مجھ سے دور کر رہے ہیں. تمہارے گناہ دیوار بن گئے ہیں میرے اور تمہارے درمیان. گناہ کو ہٹا دو, گناہ کی دیوار توڑ دو, امام زمانہ تمہیں نظر آئیں گے. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو امام کو شب عاشور دیکھے, روز عاشور دیکھے. لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہے. آپ کو میں نے کہا تھا ایک مومن کا واقعہ سناؤں گا. علی ابن مہزیار 13 سال یہ حج پہ گیا. کتنے سال؟ 13 سال. کیوں؟ علماء سے پوچھا امام زمانہ کہاں آتے ہیں؟ علماء نے کہا پکا امام زمانہ حج پہ آتے ہیں. 13 سال حج گیا. پرانے زمانے کا سفر تھا, 2-3 مہینے جاتا تھا راستے میں, 2-3 مہینے واپس آتا تھا, سال کے 6 مہینے سفر پہ تھا, صرف اس لیے کہ جائے امام کو تلاش کرے, صرف اس لیے کہ امام کو تلاش کرے. اور جب آخری سال تھک جاتا ہے, کہتے ہیں اب بس لگتا ہے امام کی زیارت نہیں ہوگی, کہتے ہیں اس سال میں حج پہ نہیں جاؤں گا. تو اپنے دوستوں کہتا ہے تم لوگ جاؤ, میں نہیں جا رہا. کہتے ہیں رات کو خواب میں مجھے آواز ہے اس سال آؤ تمہیں مولا کی زیارت ہوگی, اس سال آؤ تمہیں مولا کی زیارت ہوگی. کہتے ہیں میں ہر جگہ مولا کو تلاش کر رہا تھا, طواف کر رہا تھا, مولا کو تلاش کر رہا تھا, مینا میں گیا, عرفات میں گیا, مولا کو تلاش کر رہا تھا. ایک سوال پوچھوں, آپ مجلس میں آتے ہیں, کتنی مرتبہ آپ نے مجلس میں مولا کو تلاش کیا؟ ہاں بھائی, مجلس کس کی ہے؟ ہماری نہیں. مجلس کس کی؟ مولا حسین کی ہے. وارث خون حسین کون ہے؟ ہم ہیں نہیں, امام زمانہ ہے. ہاں جی, امام کے بابا کی مجلس ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے امام اپنے بابا کی مجلس میں نہ ہے؟ لیکن ہم مجلس میں آتے ہیں لیکن مولا کو تلاش نہیں کرتے, مولا کو یاد نہیں کرتے. اکثر میں کہتا ہوں جب مجلس میں آنسو بہے نا, جب آنسو بہے تو فوراً کیا کہا کرو, کہ مولا امام زمانہ پرسا قبول کیجیے. کہتا ہے میں نے پورا مکہ تلاش کیا, امام مجھے نظر نہیں آیا. ایک دن بالکل آخری دن تھے, میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, رو رہا تھا. میں نے کہا مولا مجھے تو خواب میں آپ نے بلایا ہے, زیادت کیوں نہیں ہو رہی؟ کہتا ہے روتا روتا میں کعبے کے غلاف کو پکڑ کے, جب میں رو رہا تھا کسی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا اے علی ابن مہزیار, جس کی زیارت کے لیے تڑپ رہے تھے آپ تمہیں اس کی زیارت پہ لے جاؤں. اب کہتا ہے مجھے امام کی زیارت پہ لے کر آیا. بہت بڑا واقعہ میں نے مختصر آپ کی خدمت میں کیا, وقت قلیل ہے. کہتا ہے مجھے امام کی زیارت پہ لے کر آیا. اب امام کا جملہ سنیے, یہ 13 سال امام سے ملنے کہاں آیا؟ حج پہ آیا. یعنی اسے اتنا شوق تھا. امام کہتے ہیں اے علی ابن مہزیار, تم نے مجھ سے ملنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں تمہارے انتظار میں تھا. نہیں سمجھے آپ؟ یہ کہتا ہے مولا میں 13 سال سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں, اپنے اہواز شہر سے نکل کے مکے آ رہا ہوں, 6 مہینے آنے جانے رستے میں, اتنی محنت.
امام کرے تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ کئی سالوں سے میں تیرے انتظار میں تھا۔ اب یہ حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے مولا میں تو خود آپ کے لیے تڑپ رہا تھا، آپ نے اجازت نہیں دی۔ امام نے کہا میں تو انتظار میں تھا، تمہارے اندر کچھ بیماریاں تھیں جن کی وجہ سے وہ دیوار بن چکی تھی، تم مجھ سے مل نہیں پا رہے تھے۔ اب وہ انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا خطرناک بیماریاں تھیں جو اس کے اندر تھیں، جس کی وجہ سے یہ امام کی زیارت سے محروم ہو گیا۔ لیکن امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا میں تمہارے انتظار میں تھا۔ بڑا دردناک جملہ ہے یعنی یہ سارے شیعوں جو یہاں بیٹھے ہو، یوسف زہرا تمہارے انتظار میں کب مجھ سے امام کو انتظار نہ کرا اس سے زیادہ، آج گریہ کرنا رونا اور امام زمانہ کو کہنا مولا آج تک اگر ہم نے آپ کو انتظار کرایا، آج سے ہم ایسے بن جائیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں، اس سے زیادہ انتظار نہیں کرائیں گے۔ اور عادت بناؤ، جیسے میں نے نسخہ بتایا تھا نا، صبح سویرے اٹھنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے مصائب امام حسین میں ایک سال تک گریہ کرو، ادھر امام تم زمن میں آئیں گے، امام زمانہ کی محبت اپنے دلوں میں بڑھاؤ، مولا کی محبت۔ آنکھوں کو بند کرو، سینے پہ ہاتھ رکھو۔